السلام علیکم. فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس آپ سے میں مخاطب ہوں اور آج ہم غزلیات کا جو حصہ شاعری کا حصہ ہے اس میں کر رہے ہیں مومن خان مومن. مومن خان مومن کی پہلی غزل کا پہلا شعر ہے: اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا. مفہوم اس کا یہ ہے کہ شاعر نے عشق میں درپیش جو روایتی صورتحال ہے اسی کو پیش کیا. وہی اردو شاعری کا رونا دھونا کہ عاشق صادق روتا دھوتا ہے، محبوب کی یاد میں آہیں بھرتا ہے اور محبوب اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اس پر ذرا اثر نہیں ہوتا اور اسے اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ مسلسل رنج و غم انسان کی شخصیت کو، اس کی ذات کو کھا جاتے ہیں. تو اردو شاعری کی روایت ہے کہ محبوب جو ہے وہ ایک پتھر دل انسان ہے، وہ ایک پتھر ہے، سنگ دل ہے، ظالم ہے، اس کے آگے اظہار محبت کرنا بھینس کے آگے بین بجانے کے مترادف ہے. میں تو یہی سمجھتی ہوں. تو وہ اپنے حسن و جمال میں، اپنے غرور میں، اپنے زوم میں اتنا مبتلا رہتا ہے کہ اسے عاشق کی پرواہ ہی نہیں ہوتی اور عاشق کو یہ کہنا پڑتا ہے: ان لبوں نے نہ کی مسیحائی، ہم نے سو سو طرح سے مر دیکھا. اس لیے یہاں بھی مومن نے وہی روایتی جو عشق و عاشقی کا مضمون ہے وہ اس اپنے شعر میں پیش کیا ہے اور محبوب کی جو روایتی بے حسی ہے، جو بے نیازی ہے، جو ادائے بے نیازی ہے، وہ اس کے حوالے سے بات کی ہے اور کہا ہے کہ محبوب کو اس چیز کی پرواہ ہی نہیں کہ عاشق اس کی یاد میں کس طرح سے تڑپتا ہے، اور بلکہ وہ اگر سامنے آ بھی جائے تو بے رخی اور بے تنائی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ تو نے یوں دیکھا ہے جیسے کبھی دیکھا ہی نہ تھا، میں تو دل میں تیرے قدموں کے نشان تک دیکھوں. عاشق جو ہے وہ سب جو رنج و علم عشق میں پیش آتے ہیں، مصائب پیش آتے ہیں، تکالیف پیش آتی ہیں، ان کو تو سہ لیتا ہے، لیکن اس کے لیے سب سے مشکل کام جو ہے، سب سے اذیتناک بات جو ہے وہ محبوب کی بے رخی اور بے نیازی کو سہنا ہے. تو اس لیے عاشق جو ہے وہ اس بات پر آہوزاری کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ محبوب اس کی بات نہیں سنتا، کب وہ سنتا ہے کہانی میری اور پھر وہ بھی زبانی میری. نصاب میں شامل مومن خان مومن کی پہلی غزل کا دوسرا شعر ہے: ذکر اغیار سے ہوا معلوم، حرف ناصح برا نہیں ہوتا. مفہوم یہ ہے کہ جو عشق میں آپ نے اردو شاعری کی روایت ہے اس میں دیکھا ہوگا، ایک ناصح کا کردار ہوتا ہے، یعنی جو نصیحتیں کرتا ہے. وہ عاشق صادق کو اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ دیکھو تم کیوں اس راستے پر چل پڑے ہو، کیوں ذلت اور رسوائیاں سمیٹ رہے ہو. لیکن عاشق سنتا ہی نہیں نصیحت کرنے والے کی، اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ جس وقت جو عشق کی راہ پہ چلنے والے ہیں انہیں نصیحت سننا ویسے ہی اچھا نہیں لگتا. تو جس وقت عاشق جو ہے، جب وہ محبوب کی بے اعتنائی اور محبوب کی دوسروں کی طرف جو ہے التفات اس کو دیکھتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ اس سے تو بہتر تھا میں بھی ناصح کی بات سن لیتا، وہ تو میرے فائدے کی بات کر رہا تھا. دراصل اردو شاعری میں یہ ایک روایت ہے کہ جہاں پر ایک رقیب کا کردار ہے، ایک ناصح کا کردار ہے. رقیب جو ہے وہ عاشق اور محبوب کے درمیان ایک جو تعلقات کی خرابی کا موجب ہوتا ہے، اور اسی طرح سے ایک ناصح ہوتا ہے جو عاشق کو ہر صورت اس مشکل راستے سے بچانا چاہتا ہے یا اذیت اور تکالیف سے اسے دور رکھنا چاہتا ہے. تو ایسے میں وہ اس کے رنج و غم کا مداوع کرنے کا ایک ہی حل سمجھتا ہے کہ وہ اس راہ کو چھوڑ دے، اس راہ کو ترک کر دے. تو ان حالات میں تو جو عاشق ہے وہ ناصح کی باتوں پر توجہ نہیں دیتے، لیکن اگر ناصح پھر بھی باز نہ آئے اور وقت بے وقت لیکچر دیتا رہے تو پھر عاشق اس سے کچھ یوں کہتا ہے: حضرت ناصح گرائیں دیدہ و دل فرش راہ، کوئی مجھ کو یہ تو سمجھا دو کہ سمجھائیں گے کیا. یعنی ظاہر ہے عاشق پر تو کسی بات کا اثر ہوتا ہی نہیں ہے، اس کو جتنا بھی سمجھائیں اسے اس سے فرق ہی نہیں پڑتا کہ اسے کیا مشکلات ہیں یا اس کا نقصان کیا ہے. عشق میں خسارہ دیکھتا ہی کون ہے. یعنی عشق میں ایک عاشق کے لیے سب سے مشکل کام جو ہوتا ہے وہ اپنا فائدہ سوچنا ہے، کیونکہ وہ ایک اپنی جس کو کہتے ہیں نا اپنے ہٹ درمی اس کے اندر ہوتی ہے، وہ اپنی بات کا پکا ہوتا ہے، مستقل مزاج ہوتا ہے. اب جب ایسے سچا عاشق جو ہے جب وہ محبوب کی محفل میں جاتا ہے تو وہاں دیکھتا ہے کہ وہاں دور دور تک اس کے عشق کی سچائی کو کوئی داد دینے والا نہیں یا سراہنے والا نہیں، ریکگنیشن ہی کوئی نہیں، بلکہ وہاں تو الٹا کام ہو رہا ہے. جو رقیب ہیں، جو لوگ اس کے ساتھ مخلص اور وفادار بھی نہیں محبوب کے ساتھ، انہی لوگوں کو زیادہ اس کی محفل میں پذیرائی مل رہی ہے. تو ایسے میں شاعر بھی یہ کہتا ہے: غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا ہم نے،
کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ اس سے تلخ بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ جو محبوب ہے وہ عاشق پر توجہ دینے کی بجائے رقیب پر توجہ دیتا ہے، اور محبوب سے جو عاشق ہے اس سے کوئی بات کرنی بھی ہو تو رقیب کے ذریعے کرتا ہے، یہ اس کے لیے اور اذیت ناک ہو جاتا ہے۔ نصاب میں شامل مومن خان مومن کی پہلی غزل کا تیسرا شعر، تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔ مفہوم یہ ہے کہ دنیا میں اکثر ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے معجزے ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے واقعات ہو جاتے ہیں، انہونی ہونی ہو جاتی ہے، ناممکن کو دنیا میں ممکن بنتے بھی ہم نے دیکھا ہے۔ لیکن اردو شاعری میں کیا چیز ہے جو ممکن نہیں ہو سکتی؟ وہ ہے محبوب کا عاشق کی طرف توجہ دینا، یا اس کے ساتھ وفاداری کرنا، یا اس کی وفاداری پر اعتبار کرنا۔ تو ہم دیکھتے ہیں زندگی امکانات سے بھری پڑی ہے، لیکن ایک امکان جو کہ ممکن ہی نہیں، وہ عاشق کی طرف محبوب کی نظر التفات ہے یا اس کے ساتھ ملاقات ہے۔ اور یہ راہ ایسی ہے کہ جس میں اذیت مصیبت ملامت بلائیں، تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا، عاشق یہ کہتا ہی رہ جاتا ہے۔ ایک اور جگہ کسی شاعر نے کہا، ایک تم ہی نہ مل سکے ورنہ ملنے والے بچھڑ بچھڑ کے ملے۔ یعنی عاشق کو یہ گلہ ہے کہ دنیا میں سب لوگوں کی راہ و رسم ملاقاتیں اور سب تعلقات تو چل رہے ہیں، لیکن ایک میرا ہی محبوب جو ہے وہ بے اعتنائی اور بے رخی برت رہا ہے۔ اب ایسے میں محبوب کا جو دل ہے وہ پتھر کا ہے۔ یہ بھی آپ کو بتا چکی اردو کی شعری روایت میں محبوب کا دل ایسا ہی ہے، اور اس سے ملنے کا، ملاقات کا، وصل کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ غالب نے بھی تو کہا تھا، یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ نصاب میں شامل مومن خان مومن کی پہلی غزل کا چوتھا شعر ہے، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ مفہوم یہ ہے کہ شاعر نے جو انسانی کیفیات ہیں، نفسیات ہے، اس کو بیان کیا ہے کہ جب بھی وہ اکیلے ہوتے ہیں تنہائی میں ایک انجمن سی سج جاتی ہے، کیونکہ وہ ان کے ذہن میں، ان کے خیالوں میں، ان کے دل میں، دماغ میں، ان کے تصور میں ہر وقت محبوب رہتا ہے۔ دراصل انسان جس سے محبت کرتا ہے تو اس کا تصور اور اس کا جو خیال ہے وہ کسی لمحے اس سے جدا نہیں ہوتا۔ وہ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہر لمحہ وہ خیال اس خیال کے ساتھ جی رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ ہستی ہوتی ہے جس کو یاد کرنے کے لیے خاص تردد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو مومن خان مومن نے اپنے اسی جذبے کا اظہار کیا ہے کہ جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں تو یہ نہ سمجھا جائے کہ محبوب یہ نہ سمجھے کہ اس وقت وہ تنہا ہیں اور محبوب جو ہے اس کے خیال سے عاری ہیں۔ جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے۔ گویا وہ جو تنہائی کا لمحہ ہوتا ہے یا لمحات ہوتے ہیں یا جو وقت ہوتا ہے وہ ایک عاشق کے لیے تنہائی کا نہیں ہوتا، اس میں بھی، اس کی تنہائی میں بھی ایک محفل سجی رہتی ہے، اور اس محفل میں صرف اور صرف اس کا محبوب ہوتا ہے۔ تو ایسے عالم میں جب وہ تنہا ہوتا ہے، محبوب کی یادیں عاشق کو اپنی آغوش میں لیتی ہیں، یعنی وہ ایسا محسوس کرتا ہے کہ محبوب اس کے بہت قریب ہے۔ عاشق کو ہجر میں بھی وصل کا لطف آتا ہے، کیونکہ یادوں میں محبوب بسا ہو تو پھر تنہائی تنہائی نہیں رہتی۔ تشریح طلب شعر میں لفظ گویا سے مراد اگر گفتگو کرتا ہوا لیا جائے تو پھر بھی شعر کا مطلب وہی ہے، یعنی محبوب کے ساتھ تنہائی میں گفتگو چلتی رہتی ہے۔ ناصر کاظمی نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ تنہائی میں انسان کے اندر کے کان کھل جاتے ہیں، چنانچہ شاعر کو تنہائی میں یوں محسوس ہوتا ہے گویا محبوب کی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی ہو۔ یاد کے بے نشاں جزیروں سے تیری آواز آ رہی ہے ابھی۔ تشریح طلب شعر کا حقیقی مطلب بھی توجہ طلب ہے، یعنی اگر اسے عشق حقیقی کے مطابق دیکھا جائے تو حقیقی رنگ میں شعر کا مطلب یہ ہوگا کہ شاعر اکیلے میں اللہ تعالیٰ کو اپنے پاس محسوس کرتا ہے، جیسے کہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی شرف سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو جب انسان تنہا ہوتا ہے تو حقیقت میں وہ تنہا نہیں ہوتا، وہ اللہ سے محو گفتگو ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بھی فرمانا یہی ہے کہ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو نہ صرف میں اس کی پکار سنتا ہوں بلکہ اس کا جواب دیتا ہوں۔
تو اس انداز سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو خدائے پاک کی ذات انسان کے نہایت قریب ہے، اور شاعر تنہائی میں خوف خدا سے لرز اٹھتے ہیں اور یاد خدا سے ان کا دل مالا مال ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی کیفیت کچھ یوں ہوتی ہے: تیری یاد ہے یا ہے تیرا تصور، کبھی داغ کو ہم نے تنہا نہ دیکھا۔ مومن خان مومن کی نصاب میں شامل پہلی غزل کا 5واں شعر ہے: حال دل یار کو لکھوں کیوں کر، ہاتھ دل سے جدا نہیں ہوتا۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ عاشق کے دل میں عشق کا درد ہے۔ ہمیں جب کہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہیں پہ اپنا ہاتھ دھر لیتے ہیں، اس نفسیاتی احساس کے ساتھ کہ اس طرح ہاتھ رکھنے سے درد کی شدت میں کمی واقع ہوگی۔ تو اس شعر میں بھی شاعر نے اپنے دل کی بے قراری کا ذکر کیا ہے کہ جس طرح محبوب نے مستقل عاشق کو غموں پر غم دیے ہیں، مسلسل اس پر ستم کیے ہیں، تو ایسے میں اس کا دل جو ہے وہ بہت رنجیدہ ہے، بہت مغموم ہے، دکھوں کے پہاڑ اس پر ٹوٹے پڑے ہیں۔ جب اس کو اپنے دل کا حال لکھنے کے لیے کہ محبوب جو کچھ کر رہا ہے اس سے عاشق کی کیفیت کیا ہے، تو لوگ اس کو مشورہ دیتے ہیں کہ اس کو اپنا دل کا حال خط میں لکھ کر بھیج دو، ہو سکتا ہے اسے کچھ احساس ہو۔ اب ان کی توجیہ بڑی زبردست ہے کہ میں ظاہر انسان ہاتھ سے لکھتا ہے تو میں ہاتھ سے لکھوں کیسے، کیونکہ وہ ہاتھ جس سے میں نے محبوب کے نام خط لکھنا ہے وہ تو میں نے دل پہ دھرا ہے، کیونکہ میں دل کی تکلیف میں مبتلا ہوں، جو وہ درد ہے دل کا وہ محبوب کو دیا ہوا درد ہے۔ لکھیے اسے خط میں کہ ستم اٹھ نہیں سکتا، پر ذوف سے ہاتھوں میں قلم اٹھ نہیں سکتا۔ یہ انسانی جذبات اور کیفیات کا بہت اچھے انداز سے انہوں نے بیان کیا ہے۔ یا رب غم ہجراں میں اتنا تو کیا ہوتا، جو ہاتھ جگر پہ ہے وہ دست دعا ہوتا۔ نصاب میں شامل مومن خان مومن کی پہلی غزل کا 6واں شعر ہے: چارۂ دل سوائے صبر نہیں، سو تمہارے سوا نہیں ہوتا۔ مفہوم یہ ہے کہ عشق میں دل کا جو علاج ہے اس کا صبر جو ہے وہ قرار دیا جاتا ہے کہ صبر کیا جائے، لیکن محبوب کے بغیر صبر نہیں ہو سکتا۔ اس شعر میں دراصل مومن خان مومن نے بتایا ہے کہ ایک عاشق کی بے قراری اور بے تابی کی جو کیفیت ہے وہ وہی سمجھ سکتا ہے جو خود اس راہ کا مسافر ہو۔ دوسرے لوگ عاشق کی کیفیات اور جذبات اور احساسات کو نہیں سمجھ سکتے، لوگ اس کو صبر کرنے کا ہی مشورہ دیں گے، حالانکہ عاشقی صبر طلب اور تمنا بےتاب، دل کا کیا رنگ کروں ہونے جگر ہونے تک۔ عاشق کو چین ملتا ہے، قرار ملتا ہے، اور یہ سب کچھ کب ملتا ہے؟ جب محبوب اس کے پاس ہو، محبوب اس کے روبرو ہو، کیونکہ عاشق تو محبوب کی عدم موجودگی میں بھی اس کے ساتھ ملاقات کا جو ایک لطف ہے وہ اٹھا سکتا ہے، اور ایسے میں وہ عاشق جو ہے محبوب سے ملنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، اس کے کوچے کا طواف کرتا ہے۔ اس کی بے قراری کا عالم یہ ہے کہ تمہاری یاد آتی ہے تو دل پہروں تڑپتا ہے، خدا جانے تمہارے خود چلے آنے سے کیا ہوگا۔ دراصل عشق کرنا آسان کام نہیں، اس میں انسان کو صبر، تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، یعنی عاشقی صبر طلب لیکن تمنا بےتاب ہوتی ہے۔ ایسے میں جو عاشق ہے اس کی محبوب سے ملنے کی جو آرزو ہے وہ بھی بالکل انسانی نفسیات کے عین مطابق ہے۔ تو یہاں بھی مومن کہتے ہیں کہ مجھے صبر کا مشورہ دینے والے یہ سوچ لیں کہ صبر مجھے ایک ہی صورت میں آ سکتا ہے جب میرا محبوب مجھے وصل سے شاد کام کرے۔ دل کا جو صبر و قرار ہے وہ محبوب کے دم قدم سے ہے، وہ نہ ہو تو پھر یہ کہنا پڑتا ہے: لے گیا کون تیرا لوٹ کے صبر و قرار، بے قراری تجھے اے دل کبھی ایسی تو نہ تھی۔ نصاب میں شامل مومن خان مومن کی پہلی غزل کا 7واں اور آخری شعر ہے: کیوں سنے عرض مضطرب مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا۔ مفہوم شاعر نے یہ بیان کیا ہے کہ محبوب کی جو سنگ دلی ہے، اس میں وہ جو روایتی موضوع ہے اس کو مومن نے پیش کیا ہے کہ محبوب پر عاشق کی بے قراری، اس کے اضطراب، اس کے مصائب اور تکالیف کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، اور پھر اس کی توجیہ خود ہی پیش کی کہ محبوب پر اثر کیسے ہو، کیونکہ وہ خدا تو نہیں ہے۔ صنم کہہ کر، یعنی صنم جو ہے محبوب جو ہے وہ خدا تو ہوتا نہیں ہے کہ جو انسان کی پکار اور اس کی آواز سن لے، اس کی دعا سن لے۔ دراصل مومن نے غزل کے مقطع میں محبوب کی بے رخی کا ذکر کیا ہے اور محبوب کو صنم کہا ہے، اور صنم عام طور پر پتھر کا ہوتا ہے، تو اس نے مومن نے محبوب کو پتھر کا کہہ کر یہ بتایا ہے
کہ ظاہر ہے پتھر پر آپ پتھر کے سامنے جتنی بھی گزارشات کر لیں، پتھر کے سامنے جتنا بھی گڑ گڑا لیں، آہیں بھر لیں، لیکن اس پر اثر نہیں ہوتا، اور پھر وہ خدا بھی نہیں کہ اس کی پکار سن لے۔ محبوب اور پتھر کے بت میں ایک مماثلت ہے۔ بت انسانوں کی تراشیدہ ایک مورت ہوتی ہے جو ہزاروں التجاؤں پر بھی کچھ نہیں کر سکتے اور بے حس ہوتے ہیں۔ محبوب پر بھی فریاد اور التجاؤں کا اثر نہیں ہوتا، شاید اسی لیے مومن نے محبوب کو صنم کہہ کر یہ بتایا ہے کہ ظاہر ہے وہ پتھر کا ہے اور پتھر کے سامنے گڑ گڑانے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، ایسے ہی جیسے بتوں کے سامنے سجدہ کرنے سے انسان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔